إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کے اندر یہ فرمان جاری کیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے: وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو بھی تم نے مانگا اس نے تمہیں عطا کیا ہے. میں نے احسن البیان میں اس کا اردو معنی دیکھا، انہوں نے معنی یہ لکھا ہے: تمہاری منہ مانگی جو تم نے مانگا اللہ سے. تم نے اللہ سے مال مانگا، اللہ نے تمہیں مال دیا. تم نے اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ نے تمہیں ہدایت دی. تم نے اللہ سے نیک صالح اولاد مانگے، اللہ نے بر وقت نیک صالح اور صحت مند اولاد اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. تم نے یہ مانگا: اللہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مجھے اس قابل بنا دے کہ میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے، میری کمائی میں اتنی برکت عطا فرما. اللہ نے رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے. جو تم نے مانگا ذرا سوچ کے دیکھیے. آج جس جگہ پہ میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ گواہ ہے اس بات کا، یہاں کھڑے ہونے کے ہم لائق بھی نہیں تھے. ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا اور اللہ نے ہماری مانگوں کو عطا کیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے: وَآتَاكُمْ، اللہ نے تمہیں دیا، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی جس کا تم نے اللہ سے سوال کیا. پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے کے لیے بیٹھ جاؤ اللہ کی نعمتوں کو تو تم گن نہیں پاؤ گے. اپنے اطراف میں جھانک کر دیکھو، اپنے اطراف میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں دیکھو، کیسی کیسی مجبوریاں ہیں، کیسی پریشانیاں ہیں. اللہ نے اولاد دی ہے مگر معذور دی ہے. اللہ نے اولاد یا تو اولاد ہی نہیں دی ہے، شادی ہو کر 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال کتنے نوجوان مجھ سے ملاقات کرتے ہیں،
اپنا رونا روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. جب میں حج پہ نکلتا ہوں، عمرے پہ نکلتا ہوں، مجھ سے لوگ درخواست کرتے ہیں آپ جا کر اللہ کے گھر میں دعا کیجئے اللہ اولاد عطا فرمائے. میں پھر ایک بار اس منبر رسول سے دعا کرتا ہوں اللہ ہر بے اولاد بچی کو اللہ اولاد عطا فرمائے. یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ دے سکتا ہے الحمدللہ. جی اللہ دے سکتا ہے. ذرا پوچھئے ان کا رونا ذرا دیکھیے. مگر اللہ نے ہمیں بر وقت اولاد عطا فرمائی، بر وقت اولاد عطا فرمائی. یاد رکھیں خاص کر اولاد کے تعلق سے اولاد کا نہ ہونا اتنا بڑا غم نہیں ہے جتنا کہ لوگوں کا پوچھنا ہے. لوگوں کا سوال کرنا زہر سے بڑا ہوتا ہے. سوال کر کر کے لوگ مار دیتے ہیں. 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے. ادھر سے عورتیں سوال کر رہی ہیں، ادھر سے مرد سوال کر رہے ہیں. کسی عید میں اس کے چہرے پہ ہم خوشی نہیں دیکھتے ہیں، بیچارہ عید میں روتا رہتا ہے. اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، بر وقت عطا فرمائی. کیسے شکریہ ادا کریں گے اللہ کا؟ اللہ کا کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اور اولاد بھی ملی. اللہ نے کوئی عذر نہیں رکھا اولاد میں. اللہ نے اولاد کو ایسا نہیں بنایا کہ ہاتھ سے معذور ہو، پیر سے معذور ہو، سماعت سے معذور ہو، دیکھنے سے معذور ہو. اللہ نے صحت کے ساتھ، صحت کاملہ کے ساتھ اللہ نے اولاد عطا فرمائی. میں ایک مثال دے رہا ہوں، زیادہ نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم گننے کے لیے بیٹھو اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں پاؤ گے. پھر اللہ کا لفظ سنو، ان الانسان لظلوم کفار. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک انسان ان الانسان لظلوم، بڑا نا انصاف ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ انسان بڑا نا انصاف ہے. اس کے اندر انصاف کی صفت نہیں ہے. ان الانسان لظلوم لکفار، اور بڑا ناشکرا بھی ہے. اللہ اکبر. کیا لفظ ہے اللہ کا؟ کیا لفظ ہے اللہ کا؟ نعمتیں ملنے سے پہلے اس کی شکل الگ ہوتی ہے، اور جب اسے نعمتیں مل جاتی ہیں یہ بھول جاتا ہے نعمت دینے والے کو. یہ بھلا بیٹھتا ہے یہ نعمتیں ملی ہیں کہاں سے. ان الانسان لظلوم کفار. ابن کثیر رحمہ اللہ، اکثر میں کوشش کرتا ہوں امہات التفاسیر، تفسیر کی ماں جسے کہتے ہیں نا، اس میں سے ایک کتاب ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی. آدھے لائن میں انہوں نے اس آیت کو بیان کیا ہے، یخبر عن عجز العباد. اس آیت میں اللہ عز و جل نے بندوں کی عاجزی کو بیان کیا. کیا بیان کیا ہے؟ اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ بندوں کی عاجزی کو بیان کیا. کیا عاجزی ہے بندے کی؟ عن عجز العباد. کیا عاجزی ہے؟ عن تعداد النعم، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا. یہ عاجزی ہے بندے کی. اپنے اوپر کیا نعمتیں ہوئی ہیں بیٹھ کے گننا چاہے، اتنا عاجز ہے انسان، بندہ اتنا عاجز ہے وہ گن بھی نہیں سکتا. اللہ اس کی عاجزی کو بیان کر رہا ہے. پھر دیکھو عربی میں کیا انداز ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا. فضلا عن القیام بشکریہا، فضلا عن القیام بشکریہا. جب گننا ہی اس کے لیے ناگوار ہے، یہ گن ہی نہیں سکتا، تو ہر نعمت کا شکریہ کہاں سے ادا کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب گننے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، شکریہ ادا کرنے کی صلاحیت اور قوت اس میں کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر. یہ نعمتوں کے تعلق سے اللہ عز و جل کا فرمان ہے. کون سی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے؟ میں نے کچھ قسمیں تمہارے سامنے بیان کر دی. اگر نعمتوں کی جب بھی بات آتی ہے اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، اللہ ساری زندگی بھر سب سے بڑی نعمت جو تو نے انسان کو دی ہے، اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو دی ہے، یہاں سے لے کے اٹھو، اسے چھوڑ کے مت جاؤ یہاں سے. سب سے بڑی نعمت جو تو نے انسان کو دی ہے اللہ وہ اسلام ہے. اللہ اکبر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ اکبر. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. ایک انسان کو ملنے والی ساری نعمتوں میں اس اعتبار سے اس مسجد کے باہر جو فقیر کھڑا ہوا ہے مگر وہ اسلام کی دولت سے مالا مار ہے، وہ بلینئر سے بہتر ہے، ملینئر سے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے نوازا ہے. یقین مانیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنٹسٹ اس دولت اسلام سے محروم ہیں. اللہ سے دعا کرو اس فتنوں کے دور میں اللہ ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، لفظ کیا ہے میرا، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ یہ دولت پر قائم اور دائم رکھے.
اللہ ہمارا خاتمہ ایسی دولت پر عطا فرمائے. چھوٹا لفظ نہیں ہے، بڑا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ کہہ رہا ہوں میں. اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. جی ہاں، بندوں کے جو دل ہیں رحمان کے انگلیوں کے بیچ میں ہیں، کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں، کبھی بھی آدمی اسلام کو چھوڑ سکتا ہے. آج تو ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں نیوز چینلوں میں بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کہ میں ہندو ہو رہا ہوں. کیسا ہے زمانہ؟ نیوز چینلوں میں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں آج میں ہون کر کے، کیا کر کے؟ ہون کر کے، آگ کے سامنے بیٹھ کر دنیا کو اعلان کر کے میں مسلمان تھا. چیئرمین تھا، وہ وقت کمیٹی کا چیئرمین، وہ کہتا ہے آج سے میں ہندو ہو رہا ہوں. سبحان اللہ. جی ایسے دور میں میں اور آپ جمعہ میں بیٹھے ہیں، میں دے رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. یہ وہ دور ہے جہاں لوگ ارتداد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، مرتد ہونے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ عز و جل ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. حضرت ام سلمہ نے نبی سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان پر میں کثرت سے ایک دعا دیکھتی ہوں، اور میں نے بھی طواف کرتے وقت کبھی کبھی کوئی عالم مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں درس دیتے ہیں، درس کے بعد کبھی وہ طواف کے لیے نکلتے ہیں تو ہم شاگرد لوگ پیچھے پیچھے بھاگ کر ان کے ساتھ طواف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے علماء کو طواف میں یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ایک حدیث میں علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. حالات زمانہ کیسے بھی رہے، حالات کیسے بھی رہیں، میں تیرے دین پر ثابت قدم رہوں، کہیں ٹس سے مس نہ ہو جاؤں. اللہ سے دعا کرو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے بعد صحت، خود نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے زیادہ دور نہیں. انسان میں بھولنے کی عادت اچھی بھی ہے اور خراب بھی ہے. یہ بھول بھی اچھی چیز بھی ہے اور خراب چیز بھی ہے. ہم بھول گئے 3 سال پہلے کیا ہوا تھا، جنازے کیسے نکلے تھے، صحت کا مسئلہ کیسے آیا تھا ہمارے سامنے. رشتہ دار کے جنازے کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی ایسا بھی دیکھا گیا بچے فون کر کے اس کمیٹی کو کہتے ہیں کہ میرا باپ مر گیا ہے، آپ ذرا تدفین کر دیجئے. ہماری مسجد میں آتے تھے وہ احباب، اس دور میں ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً 1000 لوگوں کو دفنایا ہے. جہاں ہاتھ لگانا منع تھا یہ باقاعدہ دفنائے ہیں. وہ زمانہ بھول گئے ہم، بڑی آسانی سے ذہنوں سے ہمارے وہ زمانہ، ایسے لگتا ہے ہم گزرے ہی نہیں اس زمانے سے. سبحان اللہ. رسول اللہ کی حدیث سنو، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں. الصحت والفراغ، پہلی نعمت ہے صحت، اور دوسری نعمت ہے اللہ نے جو تمہیں ٹائم دیا ہے، یہ وقت کو غنیمت جانو. سبحان اللہ. اس وقت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اسی لیے اللہ نے یہ ٹائم تمہیں دیا ہے. ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، یہ نعمت ہے اللہ کی. جو اپنے گھر میں صبح کرے امن کے ساتھ، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، اطمینان سے گھر میں صبح کرے، آمنا فی سربہ معافن فی جسدہ، اور صبح میں اٹھ رہا ہے ہاتھ پیر سب صحیح ہیں، اس لفظ پر کھڑے ہو کر کہیں میں بھول نہ جاؤں، میں دعا کرتا ہوں. جسم اچھا ہے. اچانک کئی لوگوں کے جسم رات میں سوتے ہیں، صبح میں لکوہ مار دیتا ہے. ابھی ہمارے اس مسجد کے ایک مصلی ہیں، شاید میرا جہاں تک علم ہے شروع میں جب مسجد بنائی گئی تب سے وہ ساتھ میں ہیں. جی ہاں، ریاض اللہ بیگ نام کیا ہے؟ ریاض اللہ بیگ نام ہے. مسجد حرام میں اس وقت آدھا بدن ان کا لکوے کا شکار ہو گیا ہے، زبان بند ہو گئی ہے، آنکھوں سے بات کر رہے ہیں. ان کے بچے لگاتار درخواست کر رہے ہیں آپ ہمارے والد کے لیے دعا کیجئے. میں بیچ خطبے میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ. ایک بھائی دوسرے بھائی کو سب سے بہترین جو تحفہ دے سکتا ہے وہ دعا ہے، اللہ سے دعا ہے. اللہ اس بندے کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں، اللہ اس انسان کی تکلیفوں کو دور فرمائے.
اللہ اس انسان کو ان کی گھر والوں کے ساتھ اللہ ملاقات کروا دے. اللہ عز و جل ان کے انسان ہونے کے ناطے کچھ گناہ ہوئے ہیں، اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اس وقت جس تکلیف سے وہ گھر گزر رہا ہے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں. یہ دوسری چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر میں امن ہو، بدن میں امن ہو، بدن اچھا ہو. سبحان اللہ. یاد رکھے میرے بھائی، معافن فی جسدہ. تیسری چیز عندہ قوت یومہ. اللہ اکبر. ایک دن کا کھانا ہو گھر میں. کتنا ہو؟ ایک دن کا. کل ہم کھا سکتے ہیں بس. عندہ قوت یومی. تین باتیں نبی نے کہی. گھر میں امن ہو، سبحان اللہ، بدن اچھا ہو، کوئی بیماری نہ ہو بدن کے اندر، اور گھر میں صرف ایک دن کا کھانا موجود ہو. اسے کیا ملا ہے؟ نبی کیا کہتے ہیں؟ میں نے 4-5 مرتبہ یہ حدیث یہاں سے کہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. اللہ اکبر. ساری دنیا اپنی نعمتوں کے ساتھ سمیٹ کر اسے دے دی گئی ہے. اگر 3 چیزیں کسی کو ملی ہیں نوجوانوں، اللہ کی ناشکری نہ کرو. کچھ لوگ ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، ہمیشہ. ایک گھر ملا اور ایک گھر ملا، 2 گھر ملے تو بھی اس کے چہرے پر اداسی نہیں جاتی. ہمیشہ روتے رہتا ہے، ہمیشہ اس کی زبان پر ایک لفظ رہتا ہے میں کس کا کیا بگاڑا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایسے نمونوں سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ جی میں ان کو کیا کہوں گا؟ ایسے نمونوں سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ میری تو ہوتی رہتی ہے، میری تو ہوتی رہتی ہے. اللہ نے بچے بھی عطا فرمائے، دولت بھی عطا فرمائی، صحت بھی عطا فرمائی، توحید کی دولت بھی اللہ نے عطا فرمائی. اس کے باوجود ایسے بے شمار لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوتی ہے اور چہرے پہ ہمیشہ رونا 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 رہتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو اللہ کے رسول نے، میں نے جمعہ کا خطبہ دیا یہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بتاؤں جی جنت میں کون جائے گا؟ بتاؤں جنت میں کون جائے گا؟ اللہ اکبر. صحابہ نے کہا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اخبرکم، میں تم کو بتاؤں جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے جواب دیا. جواب آپ جانتے ہیں، 1 سال پہلے تقریباً میں جمعہ کا خطبہ اس پر دیا ہوں. کل ضعیف متضعف، یہ آدمی جنت میں جائے گا. یاد رکھو کل ضعیف، یہ نبی کہہ کر سوال کر کے جواب دے رہے ہیں. کل ضعیف متضعف، ہر کمزور آدمی. ضعیف کہتے کمزور. دوسرا متضعف، یہ لفظ یہ جمعہ میں ہے، یہاں سے لے کے اٹھنا آپ انشاءاللہ. ایک ہے ضعیف اور ایک ہے متضعف. متضعف کسے کہتے ہیں؟ لوگ جسے کمزور سمجھتے ہیں، معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. جی ہاں، سگے بھائی کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کو لوگ رخا دیتے ہیں شادی کا. بھائی سے میں پوچھتا ہوں تمہیں نہیں آیا ہے؟ کہتے مجھے تو بھائی نے فون بھی نہیں کیا. ایسے بھی بھائی ہیں دنیا میں، دنیا میں ایسے بھی بھائی ہیں. جی ہاں، کیونکہ وہ کمزور ہے. بھائی کو بھائی کہتے ہوئے بھائی کو شرم آتی ہے. کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ بول رہا ہوں؟ اللہ تو گواہ رہنا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. بھائی کو یہ میرا بھائی کہتے ہوئے 4 لوگوں میں سگے بھائی کو شرم آتی ہے، اس لیے وہ بھائی کو بازو بھی نہیں بٹھاتا ہے. سبحان اللہ. ایسے لوگ جسے لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی نے کہا پہلے اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا. اللہ اکبر. میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، وی آئی پی کون ہوا؟ وی آئی پی کون ہے اللہ کے پاس؟ تمہارے میرے پاس. سبحان اللہ. میں دیکھتا ہوں شادی میں کوئی بڑا آدمی آ گیا، سب کچھ چھوڑ کر. لڑکی کا بھی باپ بھاگ رہا ہے، لڑکے کا بھی باپ. میں نکاح پڑھانے کا مجھے ہی چھوڑ دیا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. میں نکاح پڑھانے گیا ہوں، مجھے ہی چھوڑ دیتا ہے. سب بھاگ رہے ہیں. کیا؟ وہ مالدار ہے، وہ مالدار ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تمہارے پاس یہ وی آئی پی ہے، اللہ کے پاس یہ وی آئی پی ہے. معاشرے میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ جنت میں جائے گا پہلے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اور جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم میں کون جائے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس صفت سے بچائے. یہ 2 لفظ ہیں عربی کے، یہ 2 لفظ یہاں سے لے کے اٹھے انشاءاللہ. کل جواز مستکبر. نبی نے کہا یہ 2 باتیں جس میں رہیں گی وہ جہنم میں جائے گا. جہنم میں جانے والوں کی یہ 2 صفتیں. کل جواز، جواد نہیں ہے، جواد اچھا نام ہے. یہاں جو لفظ ہے وہ جواز ہے. تا کے بعد جو زا آتا ہے، تا کے بعد جو زا، وہ لفظ ہے. کل جواز مستکبر. کیا معنی ہے؟ بخاری کی حدیث، حدیث صحیح بخاری کی ہے. جواز کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. علماء نے اس کا معنی بیان کیا،
ہر وقت غمگین رہنے والا. کون ہے جواز؟ ابھی آج میرے موضوع سے اس کا تعلق ہے. ہر وقت غمگین، کبھی بھی دیکھو غم میں، کبھی بھی غم کے اندر ڈوبا ہوا. پرانے گانے، اور اچھی ہمارے اس میں اتر کے بولتا ہوں، پرانے غم کے گانے سن سن کر اپنے آپ کو اور غمگین کرنے والا. سبحان اللہ، شیطان چاہتا یہی ہے کہ مسلمان غمگین ہو، اس کے اندر غم آئے تو نفاق آئے گا اس کے اندر. سبحان اللہ. اور دوسرا کون ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو بچائے انشاءاللہ تعالی، اللہ مجھے اور آپ کو بچائے. دوسرا مستکبر، تکبر کرنے والا. یہ دو عادتوں سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے. سبحان اللہ. یہ تین چیزیں جس میں ہیں یہ بڑی نعمت ہے. اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے. اچھا گھر مل جائے، اچھا پڑوسی مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، اچھی سواری مل جائے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حبان کی صحیح حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگنا ہے مانگو، اللہ سے مانگ سکتے ہو آپ، اللہ سے مانگو انشاءاللہ، دعاؤں میں یہ مانگو اللہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا، اربع من السعادہ، چار باتیں کسی کو مل گئی، چار چیزیں کسی کو مل گئی، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ دنیا میں خوش قسمت آدمی ہے. کیا ہے وہ؟ کون سا آدمی ہے وہ؟ خوش قسمت ہے. خوش قسمت بھی ہمارے یہ ٹانی روڈ کے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور میرے نبی کی عادت ہے لوگوں کی زبان میں اتر کے بات کرو. جی خوش قسمت لکی آدمی ہے وہ. کون ہے؟ لکی ہے وہ. جی ہاں یہی معنی ہے خوش قسمت، لکی آدمی ہے وہ. کون آدمی؟ نبی فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز چار میں اللہ سے دعا کرو، یہ المرأۃ الصالحہ، اللہ نیک بیوی عطا فرما دے. کیا چیز؟ ساری زندگی رونے سے بہتر ہے شادی ہونے سے پہلے دعا کر لو بھائی، شادی ہونے سے پہلے دعا کرو اللہ نیک بیوی عطا فرما. اور یاد رکھو شادی ہونے کے بعد، یہ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا کر لو، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا. پڑھتے نہیں پڑھتے. کہاں پڑھتے؟ ساری رات تو رسموں میں گزارتے ہیں. ایسے بھی نوشوؤں کو میں نے دیکھا نکے میں سوتا ہے، اس کے خود کے نکے میں. اس کے خود کے کیا مطلب ہے؟ رات میں 4 بجے سویا ہوں، حضرت یہی بولتا ہے، رات میں 4 بجے سویا ہوں، اپنے ہی نکے میں سو کے وہ اپنا نکاح کرواتا ہے. اٹھانا پڑتا، اٹھ بھائی بول، جواب دے، میں تیرا نکاح پڑھا رہا ہوں. جی یہ پہلی چیز ہے، اللہ سے دعا کرو. اور وہ دعا کرو ہاتھ رکھ کے، اللہم انی اسألک خیرہ. کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اس عورت میں جتنا خیر ہے، پہلے دن دعا کر رہے ہیں آپ، یہ اللہ اس عورت میں جتنا خیر ہے میں تجھ سے وہ بھیک مانگتا ہوں، یہ خیر تو مجھے عطا فرما. اس عورت میں وہ خیر ما جبلتہا علیہ، اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، تو جانتا ہے اس میں کتنا خیر ہے، وہ سارا خیر تو مجھے عطا فرما اس عورت کے اندر. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، عورت میں شر بھی ہے خیر بھی ہے، اللہ اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَ. پڑھو نا علی وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا علی، پڑھ لیا کرو المرأۃ الصالحہ. یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ مل گئی کسی کو اللہ عطا فرمائے. دوسرا والمسکن الواسع، گھر ذرا بڑا ہو. نبی کیا کہتے ہیں؟ گھر ذرا بڑا ہو، مہمان آئے تو پردے کا اہتمام ہو سکے. کتنا بڑا گھر؟ مہمان آئے تو پردے کا اہتمام. حدیث ہے ابن حبان کی، والمسکن الواسع والجار الصالح، نیک پڑوسی مل جائے. یہ تو بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے. آدھے سے زیادہ کیسز تو پڑوسی ہی پڑوسی پر کرتے ہیں آج. جی والجار الصالح، نیک پڑوسی اللہ عطا فرما دے، اسے دیکھ کر میرے بچے نمازی بن جائیں. کیسا؟ اسے دیکھ کے میرے بچے نمازی بن جائیں. والجار الصالح. اور چوتھی چیز والمرکب الہنی، والمرکب الہنی، اللہ اچھی سواری عطا فرما دے. ایسا نہ ہو پہلے میں جاؤں بعد میں سواری آئے، ایسا نہ ہو میں اور سواری مل کے ایک ساتھ جائیں. والمرکب الہنی. سبحان اللہ. یہ چار چیزیں کسی کو مل گئی، نعمت ہے اللہ کی، اللہ کی عظیم نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نعمت اس میں سے بہت بڑی ہے میرے بھائی. میں یہ نعمت بولنے سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک ذکر کرتا ہوں. عربی زبان میں، فارسی زبان میں، عربی نہیں، ہمیں بچپن میں فارسی بھی پڑھائی گئی. ہمیں بچپن میں اللہ جزائے خیر دے ہمارے اساتذہ کو، ہمیں فارسی پڑھائی گئی. اس میں ایک لفظ یہ پڑھایا گیا، قدر نعمت بعد زوال. اکثر نعمت کی قدر ضائع ہونے کے بعد ہوتی ہے.
وہ نعمت جب تک ہمارے پاس موجود ہے، صحت موجود ہے، نہیں ہوتی قدر، نہیں ہوتی قدر۔ تجارت صحیح چل رہی ہے، قدر نہیں ہوتی، جب برباد ہوں گے تو قدر ہوتی ہے۔ اچھا گھر موجود ہے، قدر نہیں ہوتی، بیوی اچھی ملی ہے، قدر نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، دو شادیاں کے لوگ خالی نام سے خوش ہو جاتا مرد مانا، جی ہاں، دوسری شادی بولے تو اندر سے پھول کیا لڈو پھوٹنے لگتے ہیں۔ اچھی بیوی کی قدر تب ہوگی تجھے جب تجھے غلط عورت سے سامنا پڑے گا، چونکہ غلط عورت سے سامنا نہیں پڑ رہا ہے نا، اس لیے اچھی بیوی کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے جب تک چیزیں موجود ہیں اللہ کے لیے ان کی قدر کرو۔ ان نعمتوں میں اللہ کی قسم، بڑا لفظ ہے، پورے جمعہ میں ایک ہی قسم کھا رہا ہوں میں، ہمارے ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ کون کون؟ ہمارے والدین ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے جب تک تھے ہم وہ نہیں کر پائے جو ہم کر سکتے تھے۔ کیا لفظ ہے میرا؟ جب تک تھے وہ نہیں کر پائے جو کر سکتے تھے، آج ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم تڑپ رہے ہیں۔ کاش ہوتے تو ایسا کر لیتے، کاش آج ہوتے تو ایسا کر لیتے۔ جو ہمارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے ہمارے ماں باپ، ہمارے انشاءاللہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے ہمارے ماں باپ، اور ہمارے اطمینان اور سکون اور دنیاوی پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں پہلے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ماں باپ اس دنیا میں سب سے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کے لیے ان کی قدر کرو میرے بھائی، انشاءاللہ جب تک ہیں اللہ کے لیے قدر کرو۔ وہ تمہارے گھروں میں ہیں، بھائی بھائی مل کے آپس میں مت لڑو، تو لے کر جا بھائی، تو لے کر جا بھائی، میں اتنے دن رکھ لیا اب تو رکھ لے بھائی۔ آپ بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، نادان ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارے گھر میں جو رزق کے دروازے کھلے، برکت آ رہی ہے، کمزور لوگوں سے آ رہی ہے۔ گھر میں بوڑھا بوڑھی جو ماں باپ ہیں ان کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکت آ رہی ہے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں کما کے لا رہا ہوں، تمہارے سے بڑا بے وقوف دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کا تو حق اتنا بڑا بتایا گیا ہے بھائی، سبحان اللہ، اتنا بڑا، وہ مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہے۔ اور حق یہ ہے ماں اور باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو پھر ماں باپ کے ساتھ میرے بھائی۔ عنوان میرا نعمتوں کا شکر ہے، عنوان سے میں ہٹ جاؤں گا۔ اللہ سے ہمیشہ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، ہر دعا میں ماں باپ کو یاد رکھو، زندہ ہیں تو بھی یاد رکھو، مر گئے تو بھی یاد رکھو۔ بالخصوص میں کہوں گا اس موقع پر، تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، امام صاحب تشہد میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کا تشہد ہو گیا، آپ نے درود بھی پڑھ لیا، آپ نے دعائیں بھی مانگ لی، ابھی امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے ہیں، ابھی امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے ہیں۔ وہ جو ٹائم تم کو ملا ہے، سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے وہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے۔ آپ اپنی امی کے لیے دعا کرو، اپنے والد کے لیے اگر مر چکے ہیں، اللہم اغفر لہا، اللہم اغفر لہا، کچھ نہیں اتنا بولو، اللہم ارحمہا، اللہم وسع قبرہا، اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، میری ماں کی قبر کو، اللہم نور لہا قبرہا، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، سبحان اللہ، اللہم ارفع درجاتہا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ اس لیے کہ حدیث میں یہ آتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے مرنے کے بعد اس کا درجہ اسے بتایا جاتا ہے، پھر فرشتے کہتے تمہارا درجہ بڑا ہے۔ مرنے والا فرشتوں سے پوچھتا ہے کیسے درجہ بڑھ گیا؟ کہا آج تمہارے بچے نے دعا کیا، آج تمہارے بچے نے دعا کی ہے، اس کا نتیجہ ہے تمہارا درجہ بڑھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی قدر کریں، انہیں جواب نہ دیں، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نعمتوں کے سلسلے میں دو چیزیں بول کر میں اپنی بات آج کے اس جمعہ کے لیے میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز، قرآن بار بار یہ کہتا ہے، بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا معنی ہے اس کا؟ کیا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں؟ جب ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، والدہ پڑھنا جانتی تھی، بازو بیٹھ کر پڑھتے تھے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا معنی ہے اردو میں اس کا؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اللہ اکبر، کیا لفظ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ اس کی نعمتوں کو یاد کرے بار بار۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے اوپر جو نعمتیں ہوئی ہیں اکیلے میں بیٹھ کے یاد کرو، میرے اوپر اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہوئی ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، قرآن کی ایک دوسری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ
وہ اما بنعمت ربک فحدث، یاد رکھو نا، پڑھتے ہو یہ نمازوں میں آپ، وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کو بیان کر، اللہ نے جو نعمت تمہارے اوپر کی ہے اسے بولو، یہ میرا کچھ نہیں ہے، میں نے جو گھر بنایا ہے میرا نہیں ہے، میرا کوئی کمال اس کے اندر نہیں ہے، یہ میرے رب کی نعمت ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، آج میرے بچے کامیاب ہوئے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی نعمت ہے، اللہ نے میرے اوپر کیا ہے۔ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، جب یاد کرو گے میرے بھائی تو شکریہ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کا قول بول کر ایک دو باتوں کے ساتھ یہ مختصر سا جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں۔ قال عمر بن عبدالعزیز، بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں قیدوا نعم اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو قید کر کے رکھو۔ کیا لفظ ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو قید کر کے، کیسے قید کریں؟ ان کے شاگردوں نے پوچھا جو سامنے بیٹھے تھے، قالوا کیف نقید، کیسے اللہ کی نعمتوں کو ہم قید کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ نے جو نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ نعمت ہمیشہ رہے، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو جی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اللہ اس میں اضافہ فرمائے، کمی نہ ہو۔ پہلی بات وہ نعمت ہمیشہ رہے، اور دوسری بات اللہ اس میں اضافہ فرمائے۔ کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ ہمارے لیے حل دے دیا ہے، آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے تو اللہ کی نعمتیں اور بڑھیں گی انشاءاللہ، اور بڑھیں گی انشاءاللہ۔ کاروبار میں اتنی ترقی ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ آپ جہاں ہیں وہاں سے اللہ اتنا اوپر آپ کو اٹھائے گا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کیا کرنا ہے سنو، عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں قال، یہ جواب ہے، بکثرت شکر اللہ، کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت سے اللہ کا شکریہ ادا کرو، کثرت سے اللہ کا۔ پہلی آیت کیا ہے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے؟ ترتیب کے نزول کے اعتبار سے نہیں، ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پہلی آیت ترتیب کے، یہاں شکر ہے اللہ کا، اللہ کی تعریف ہے۔ ہمیشہ زبان پر یہ لفظ رکھو، حالات کیسے بھی ہوں، الحمدللہ۔ کیا کرو، کیا پڑھو ہم زبان پہ؟ چھوٹا لفظ نہیں ہے، بڑا لفظ ہے یہ۔ زبان پہ ہمیشہ الحمدللہ رکھو۔ اگر کام ہو گیا، جو محنت کر رہے تھے وہ مکمل ہو گیا کام، یہ دعا میں نے پہلے بھی کہا، آج دوبارہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تیری نعمت سے ہر اچھا کام پورا ہوتا ہے۔ یہ دعا ہے کام پورا ہونے پر پڑھنے کی۔ اگر کام نہیں ہوا، آپ محنت کرتے رہے پھر بھی کام نہیں ہوا، پھر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے، کام ہوا بھی تو تیرا شکر، کام نہیں بھی ہوا تیرا شکر۔ سبحان اللہ۔ نعمتوں کو بڑھانے کا یہی طریقہ ہے، اور یاد رکھو یہ نبیوں کی عادت۔ کس کی عادت؟ یہ کس کی عادت ہے شکریہ ادا کرنے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ ہے، میرے گھر میں کبھی بھی 3 دن لگاتار کھانا نہیں پکا، اور خندق کی جنگ کے موقع پر 3 مہینے میرے گھر میں ایسے گزرے ہیں جب ہم لوگ صرف 2 کالی چیزوں پر زندگی گزارے ہیں، ایک پانی تھا اور ایک کھجور تھا۔ ہم جانتے ہیں یہ حدیث ہمارے لیے نئی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہو کر باہر نکل رہے ہیں، بھوکے پیٹ، ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو رہی ہے رضی اللہ عنہ، میں اشارے دے رہا ہوں، کہتے ہیں بے بھوک لگی ہے ابو بکر، کچھ کھانے ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میرا بھی وہی حال ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ چلو دونوں مل کے کیا تلاش کرتے ہیں؟ کھانا تلاش کرتے ہیں۔ یہ نبی کی حالت ہے، دونوں مل کے کھانا تلاش، دونوں نکل رہے ہیں۔ ایک اور صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے وہ بھی بھوکے ہیں۔ ایک صحابی کا نام ذکر کیا گیا حدیث کے اندر، ان کو پتا چلتا ہے، وہ لے کر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کاٹ کر، کھجور کے خوشے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کھانے کے لیے گھر میں کھانا نہیں ہے، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے۔ رات میں اٹھ کر لمبی نماز پڑھنے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوال کرتی ہیں اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں، جواب نبی کا سنو، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ؟ یہ نبی کی عادت ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا۔ حضرت نوح کے بارے میں
ایک ایک نبی کا تذکرہ ہے، مختصر کر لیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑا گیا، آگ میں ڈالا گیا، بچے کی گردن پر چاقو چلانے کے لیے کہا گیا، کتنی پریشانیاں، اس کے باوجود قرآن مجید یہ کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون جی؟ کون؟ کھڑ جاتا ہوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ، اللہ سے کیسی بھیک مانگ رہے ہیں، جو چونٹی کی زبان سننے کے بعد فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر۔ یاد رکھو اللہ کی توفیق کے بغیر، سنو غور سے، اکثر لوگ جو ہے جی غور سے سنو، اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اکثر لوگ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا نا، اللہ نے اسے باہر بھگا دیا، اس نے دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ابلیس جاتے جاتے اللہ سے یہ بولا چھوڑوں گا نہیں آدم کے بچوں کو، ہر طرف سے ستاؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ پھر ابلیس کی زبان سے یہ لفظ نکلا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ کیا کہتا ہے ابلیس؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ اکثر آدم کے بچے شکریہ ادا نہیں کریں گے، اکثر ناشکرے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، اپنے سے نیچوں کو دیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 3 طریقے علماء نے بیان کیے ہیں شکریہ ادا کرنے کی۔ زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کریں، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور عمل سے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ زبان سے کیسے ادا کریں؟ ہر وقت الحمدللہ اپنی زبان پہ رکھیں، ہر وقت اللہ کا شکریہ اپنی زبان پہ رکھیں۔ یاد رکھو ایک بڑی چیز تمہیں دے رہا ہوں، انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا لفظ جنتی کیا بولیں گے؟ جنت میں جانے کے بعد انشاءاللہ میں اور آپ جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ عمل نہیں ہے ڈھنگ کا، ہم کو معلوم ہے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جائیں گے۔ نبی نے کہا اچھا گمان رکھو، اللہ ویسے ہی کرتا ہے جیسا گمان رکھو گے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اچھا گمان رکھ رہے ہیں، اللہ جہنم سے بچائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اول مرحلے میں اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ پہلا لفظ جنت میں جانے کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ وقالوا اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اللہ پہلا لفظ جنت میں جانے کے بعد پہلا لفظ جنتیوں کا یہ نکل رہا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ کیسا لفظ؟ پہلا لفظ ہدانا لہذا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم جنت میں آ پائے ہیں، اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم جنت میں نہیں آتے۔ اللہ اکبر، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ زبان پر ہمیشہ شکریہ، خاص کر ماں بہنوں سے گزارش ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کی ناشکری نہ کرے، ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ پہلا لفظ۔ دوسرا لفظ دل میں یہ ذہن میں رکھیں، خیال میں یہ رکھیں جو بھی اللہ مجھے ملا ہے تو نے دیا ہے، یہ میری استطاعت نہیں ہے۔ کیا رکھیں ذہن کے اندر؟ اللہ جو بھی ملا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ تو نے یہ مجھے عطا فرمایا، یہ دوسرا لفظ۔ تیسرا لفظ اپنے اعمال سے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اعمال سے کیسے کرو گے؟ اللہ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں اسے اللہ کے راستے میں لگاؤ، حرام کاموں میں نہ لگاؤ۔ اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے، اسے تم غلط بھی دیکھ سکتے ہو، اچھا بھی دیکھ سکتے ہو، ننگی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہو، اللہ کا کلام دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ میں نے ایک مثال دی ہے، آپ ساری دنیا کو اس میں لے سکتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور میں دعا کر دیتا ہوں، وہ سارے لوگ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اس مسجد کے مصلی جو مکے میں بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری طبیعت میں اللہ شکریہ کی طبیعت بنائے، اللہ ہماری طبیعت میں شکریہ کی طبیعت اللہ عطا فرمائے۔ اللہ اپنی نعمتوں کو ہمیشہ ہمارے
اوپر دائم اور قائم رکھے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ ہمیشہ اللہ ہمیں یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، اللہ جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بیماری، یہ میری دل سے دعا ہے، ہر جمعہ میں کرتا ہوں، اللہ جتنے میرے بھائی شرک کی بیماری میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ انہیں توحید کی نعمت عطا فرمائے۔ جتنے میرے بھائی بدعت اور قبر پرستی کی لعنت میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں اس سے نکالے، اللہ انہیں اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے، اللہ انہیں سنت کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔